کارگل جنگ میں جب انڈین انٹیلیجنس نے جنرل مشرف کا فون ٹیپ کیا، 26 مئی سن 1999 کی شب 9:30 بجے انڈیا کے آرمی چیف جنرل ود پرکاش ملک کی سیکیور انٹرنل ایکسچینج فون کی گھنٹی بجی۔ فون کے دوسرے سرے پر ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے سیکریٹری اروند دوے تھے۔ انہوں نے جنرل ملک کو بتایا کہ ان کے اہلکاروں نے پاکستان کے 2 بڑے جرنیلوں کے درمیان بات چیت کو ریکارڈ کیا ہے۔ ان میں سے ایک جنرل بیجنگ سے گفتگو کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ریکارڈ شدہ گفتگو کے حصوں کو جنرل ملک کو پڑھ کر سنایا اور کہا، اس میں پوشیدہ معلومات ہمارے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ جنرل ملک نے اس فون کال کے متعلق بی بی سی کو بتایا کہ دراصل دوے وہ فون فوجی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے سیکریٹری نے غلطی سے مجھے فون پر رابطہ کرا دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ڈی جی ایم آئی کے بجائے فون پر میں ہوں تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے اس فون کی بات چیت کو ٹیکسٹ کی شکل میں فوری طور پر بھیج دیں۔ جنرل ملک نے مزید کہا، پورے متن کو پڑھنے کے بعد میں نے اروند دوے کو فون کیا اور کہا، میرے خیال سے یہ بات جنرل مشرف جو اس وقت چین میں تھے اور ایک بہت سینئر جنرل کے درمیان ہے۔ میں نے دوے کو مشورہ دیا کہ آپ ان ٹیلی فون نمبروں کو ریکارڈ کرنا جاری رکھیں اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ را کی ٹرف وار میں بالادستی کی کوشش۔ جنرل ملک نے کہا، 3 دن بعد را نے دونوں جرنیلوں کے درمیان ایک اور کال ریکارڈ کی، لیکن اس بار ڈی جی ایم آئی یا مجھ سے مشترک کرنے کی بجائے انہوں نے یہ معلومات براہ راست نیشنل سیکیورٹی کے مشیر برجیش مشرا اور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو بھیج دی۔ 2 جون کو جب میں وزیر اعظم واجپئی اور برجیش مشر کے ساتھ بحریہ کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے ممبئی گیا تو واپسی میں وزیر اعظم نے مجھ سے تازہ ترین انٹرسپٹس کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت برجیش مشرا کو احساس ہوا کہ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ واپسی پر انہوں نے اس غلطی کو درست کیا اور مجھے ٹرانسکرپٹ ارسال کر دی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جنگ کے دوران انڈین انٹیلیجنس ہر شخص کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کے بجائے اسے چند اعلیٰ سطح کے لوگوں تک ہی محدود رکھ رہی تھی تاکہ ٹرف وار میں ان کی بالادستی قائم رہے۔ اس ٹیپ میں کیا تھا؟ عزیز، یہ پاکستان ہے، کمرہ نمبر 83,315 سے ہمارا رابطہ کروائیں۔ جنرل مشرف نے کہا، ہیلو عزیز۔ عزیز نے جواب دیا، گراؤنڈ سچویشن اوکے ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ان کے ایک MI-17 ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ کیا آپ نے کل کی خبر سنی کہ میاں صاحب نے اپنے بھارتی ہم منصب سے بات کی ہے؟ انہوں نے ان سے کہا ہے کہ معاملے کو آپ لوگ طول دے رہے ہیں، فضائیہ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ذرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ ہم کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کو دلی بھیج سکتے ہیں۔ مشرف، اوکے، کیا یہ MI-17 ہمارے علاقے میں گرا ہے؟ عزیز نے جواب دیا، نہیں سر، یہ ان کے علاقے میں گرا ہے، ہم نے اسے گرانے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم نے مجاہدین سے اسے گرانے کا دعویٰ کروایا ہے۔ مشرف، اچھا کیا۔ پھر عزیز نے کہا، لیکن یہ منظر قابل دید تھا، ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا ہیلی کاپٹر گرا۔ مشرف، ویل ڈن۔ کیا اس کے بعد انہوں نے ہماری سرحد کے پاس پرواز کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے؟ وہ خوفزدہ ہیں یا نہیں، اس پر بھی نظر رکھو۔ کیا وہ اب ہماری سرحد سے دور رہ کر پرواز کر رہے ہیں؟ عزیز نے جواب دیا، ہاں، اب ان پر بہت دباؤ ہے، اس کے بعد ان کی پروازوں میں کمی ہوئی ہے۔ مشرف نے کہا، بہت اچھے، فرسٹ کلاس۔ ٹیپ کو نواز شریف کو سنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 جنوری تک وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کو یہ ٹیپ سنوائی جا چکی تھی۔ 4 جون کو انڈیا نے ان ٹیپس کو ان کی ٹرانسکرپٹ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کو سنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر مشرف کی بات چیت کو ریکارڈ کرنا انڈین انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی تھی تو نواز شریف تک ان ٹیپس کا پہنچانا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ سوال اٹھا کہ ان حساس ٹیپس کو لے کر اسلام آباد کون جائے گا؟ انڈیا کے رابطہ کاروں کا اسلام آباد کا رازدارانہ سفر۔ ایک شخص نے نام نہ ظاہر کیے جانے کی شرط پر بتایا کہ مشہور صحافی RK مشرا کو اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جو اس وقت آسٹریلیا میں تھے۔ انہیں انڈیا بلا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی، اس خوف سے کہ کہیں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر ان کی تلاشی نہ لی جائے۔
اس لیے انہیں سفارتکار کی حیثیت دی گئی ہے تاکہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ ہندوستانی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری وویک کاٹجو بھی گئے۔ آر کے مشرا نے صبح 8:30 بجے ناشتے کے وقت نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں وہ ٹیپ سنوائی اور ٹرانسکرپٹ ان کے حوالے کی۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد مشرا اور کاٹجو اسی شام دہلی واپس آ گئے۔ اس سفر کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس وقت کم از کم اس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ صرف کولکتہ سے شائع ہونے والے اخبار ٹیلی گراف نے 4 جولائی سن 1999 کے اخبار میں پرنے شرما کی ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا دہلی ہٹس شریف ود آرمی ٹیپ ٹاک تھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس ٹیپ کو نواز شریف کو سنانے کے لیے انڈیا نے وزارت خارجہ میں جوائنٹ سیکریٹری وویک کاٹجو کو اسلام آباد بھیجا تھا۔ را کے سابق ایڈیشنل سیکریٹری بی رمن نے 22 جون سن 2007 کو آؤٹ لک میگزین میں لکھے ایک مضمون ریلیز آف کارگل ٹیپ ماسٹر پیس اور بلنڈر میں لکھا کہ نواز شریف کو ٹیپ سنانے والوں کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ وہ ٹیپ سنانے کے بعد اسے واپس لے آئیں اور ان کے حوالے نہ کریں۔ مشرا نے بعد میں اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ وویک کاٹجو نے بھی اسے باضابطہ تسلیم نہیں کیا۔ اس پس منظر میں را کے سیکریٹری اروند دوے، قومی سلامتی کے مشیر برجیش مشرا اور جسونت سنگھ کی یہ سوچ تھی کہ ان ثبوتوں اور خدشات کے باعث کہ انڈیا کے پاس اس طرح کے مزید ٹیپ ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کی قیادت کو کارگل کے معاملے پر دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ پھر ٹیپس کو عوام میں لانا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ان ٹیپوں کو سننے کے ایک ہفتے بعد 11 جون سن 1999 کو پاکستانی وزیر خارجہ سرتاج عزیز کے دورے سے قبل انڈیا نے ایک پریس کانفرنس میں ان ٹیپس کو ظاہر کر دیا۔ ان ٹیپس کی سینکڑوں کاپیاں بنائی گئیں اور دہلی میں تمام غیر ملکی سفارت خانوں کو بھیجی گئیں۔ مشرف کی لاپرواہی کی بات کریں تو انڈین انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ اب بھی یہ بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کو کس طرح انجام دیا۔ پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اس کام میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA یا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے انڈیا کی مدد کی۔ جن لوگوں نے ان ٹیپس کو سنا ہے ان کا خیال ہے کہ اسلام آباد کی جانب والی آواز زیادہ واضح تھی، شاید اس کا ذریعہ اسلام آباد ہو۔ کارگل پر شائع ہونے والی معروف کتاب فرام کارگل ٹو دی کو یعنی کارگل سے تختہ الٹنے تک لکھنے والی پاکستانی صحافی نسیم زہرا اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، اپنے چیف آف جنرل سٹاف سے اتنی حساس بات چیت کھلے فون پر کر کے جنرل مشرف نے یہ ثبوت دیا کہ وہ کس حد تک لاپرواہ ہو سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے عام ہونے نے یہ ثابت کر دیا کہ کارگل آپریشن میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کس حد تک ملوث تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف نے اپنی سوانح عمری ان دی لائن آف فائر میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ تاہم بعد میں پاکستان کے صدر کے طور پر ہندوستانی صحافی MJ ابر کو دیے ایک انٹرویو میں انہوں نے ان ٹیپس کی صداقت کو قبول کیا۔ دہلی میں سرتاج عزیز کا سرد استقبال۔ نواز شریف کے ٹیپ سننے کے ایک ہفتے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز جب انڈیا کے دورے پر دہلی آ رہے تھے تو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن کے پریس کونسل پریشانی کے عالم میں ان کی منتظر تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کم سے کم 6 ہندوستانی اخبار تھے جن میں مشرف عزیز گفتگو شائع ہوئی تھی۔ جسونت سنگھ نے سرتاج عزیز سے بہت سرد مہری سے مصافحہ کیا۔ ان ٹیپس سے دنیا اور خاص طور پر ہندوستان میں اس خیال کو استحکام ملا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کارگل بحران میں براہ راست ہاتھ نہیں رکھتے اور فوج نے انہیں کارگل مہم کی معلومات سے دور رکھا ہے۔ ٹیپس جاری کرنے پر تنقید۔ انڈیا کے بعض انٹیلیجنس حلقوں میں ان ٹیپس کے جاری کیے جانے پر تنقید بھی ہوئی۔ را میں ایڈیشنل سیکریٹری میجر جنرل VK سنگھ نے اس معاملے پر مشہور کتاب انڈیاز ایکسٹرنل انٹیلیجنس سیکرٹ ٹیل آف ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ لکھی۔ انہوں نے BBC کو بتایا، یہ پتہ نہیں ہے کہ ان ٹیپس کو سامنے لا کر بھارت کو امریکہ اور اقوام متحدہ سے کتنے براؤنی پوائنٹس ملے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو اس کے بعد اسلام آباد اور بیجنگ کے اس خاص سیٹلائٹ لنک کا پتہ چل گیا جسے را نے انٹرسیپٹ کیا تھا۔
اسے پاکستان نے فوری طور پر بند کر دیا۔ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ اگر وہ لنک جاری رہتا تو ہمیں اس کے بعد بھی کتنی اور اہم معلومات حاصل ہوتی رہتی۔ ونسٹن چرچل کی مثال۔ میجر جنرل وی کے سنگھ نے مزید کہا، شاید را یا وزیر اعظم کے دفتر کے اس وقت کے لوگوں نے سن 1974 میں شائع ہونے والے ایف ڈبلیو ونٹر بوتھم کی کتاب الٹرا سیکرٹ نہیں پڑھی تھی، جس میں پہلی بار دوسری جنگ عظیم کے ایک اہم انٹیلیجنس ذریعے کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ عظیم کی ابتدا میں ہی برطانیہ نے جرمن انسائفرنگ ڈیوائس انگما کا کوڈ دریافت کر لیا تھا اور اس بات کو آخر تک راز میں رکھا گیا اور جرمن فوج نے پوری جنگ کے دوران انگما کا استعمال جاری رکھا، جس سے برطانوی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو قیمتی معلومات فراہم ہوتی رہیں۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ تو برطانیہ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جرمن فضائیہ لوفت وافا کوینٹری پر اگلی صبح بمباری کرنے والی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اس شہر کے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا کر ان کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن چرچل نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس سے جرمنی کو شک ہو جاتا اور وہ انگما کا استعمال بند کر دیتے۔ نفسیاتی جنگ میں انڈیا کا فائدہ۔ لیکن دوسری طرف را کے سابق ایڈیشنل سیکریٹری بی رمن کا خیال ہے کہ ان ٹیپس کو عوام کے سامنے لانا نفسیاتی جنگ میں سبقت حاصل کرنے کا سب سے بڑا نمونہ تھا۔ ایڈیشنل سیکریٹری بی رمن کے مطابق اس نے ہماری فوج کے اس دعوے کو مستحکم کیا کہ کارگل میں لڑنے والے پاکستانی فوج کے باقاعدہ سپاہی ہیں، نہ کہ علیحدگی پسند جہادی، جیسا کہ مشرف بار بار کہہ رہے تھے۔ ان معلومات نے امریکہ کو اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد دی کہ پاکستان نے کشمیر میں کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی ہے اور اسے ہر قیمت پر انڈیا کی سرزمین سے ہٹانا چاہیے۔ ان ٹیپس کی وجہ سے پاکستانیوں کے درمیان پاکستانی فوج اور مشرف کے قابل یقین ہونے پر شک و شبہات پیدا ہوئے۔ آج بھی پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو کارگل کے متعلق مشرف کی مبینہ کہانی کو مسترد کرتے ہیں۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان ٹیپس کی وجہ سے پاکستان پر دنیا کا دباؤ بڑھا اور اسے کارگل سے اپنے فوجیوں کو ہٹانا پڑا۔ دوستو، یہ BBC اردو کا مضمون تھا جو پہلے 27 جولائی 2019 کو اور پھر 31 مئی 2020 کو شائع ہوا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔